اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود العظیم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ گزشتہ ویڈیو میں میں نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کا آغاز کیا تھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو میں ہم ماباقی سیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں سنا تھا کہ کس طرح سے بیت المقدس پر مسلمانوں نے فتح حاصل کر لی۔ 16 ہجری میں مسلمانوں نے حمص بھی فتح کر لیا، اس لیے 17 ہجری میں روم کے بادشاہ نے حمص مسلمانوں سے واپس لینے کے لیے سمندر کے راستے سے اپنی فوج کو بھیجا۔ جزیرے کے لوگ بھی اس فوج کے ساتھ مل گئے، تقریباً 30,000 لوگ اس فوج کے ساتھ مل گئے تھے۔ جب اس بات کا پتہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چلا تو وہ فوراً عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی خبر کر دیتے ہیں۔ ساتھ ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی مدد کے لیے دوسرا لشکر بھیجتے ہیں۔ دوسری طرف سہیل بن عدی کی قیادت میں ایک لشکر جزیرہ نما حمص کی طرف بڑھتا ہے، اور امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دمشق پہنچ جاتے ہیں تاکہ قریب سے معاملات پر نظر رکھ سکیں۔ جب سہیل بن عدی کا لشکر جزیرے کی طرف بڑھا تو وہاں کے لوگ جو ہراقل کی فوج سے جڑ گئے تھے ان کو اپنے گھر کی فکر ہوتی ہے۔ جو لوگ ہراقل کی فوج سے جڑ گئے تھے ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور واپس اپنے گھر کو آ جاتے ہیں۔ دوسری طرف ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر ہراقل کی فوج پر حملہ کر دیتے ہیں۔ بہت بڑی لڑائی پیش آئی، جس کے بعد 4,000 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ 4,000 لوگ مارے گئے اور باقی کے میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ اس جنگ میں دشمنوں کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد کبھی بھی ہراقل کی فوج نے شام پر چڑھائی کرنے کی جرت نہیں کی۔ 18 ہجری میں عراق میں وبا پھیل گئی، جس میں بڑے بڑے صحابہ فوت ہو گئے۔ شہید ہونے والے صحابہ میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شرابیت بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دیگر بڑے بڑے صحابہ اس وبا میں شہید ہو گئے۔ خلافت فاروقی میں عرب میں قحط کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ نہ انسانوں کے لیے کچھ کھانے کو تھا اور نہ ہی جانوروں کے لیے چارہ باقی رہ گیا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدمہ ہوا۔ بیت المال سے تمام غلہ آپ لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ دوسرے صوبوں کے حاکموں کو آپ خط لکھتے ہیں کہ جتنا ہو سکے اتنا جلدی زیادہ سے زیادہ غلہ بھجوایا جائے، جس کے پیش نظر ابو عبیدہ بن جرم 4,000 اونٹ شام سے بھیجتے ہیں جس پر غلہ لادا ہوا تھا۔ عمر بن عاص نے مصر سے سمندر کے ذریعے جہاز پر غلہ بھیجا تھا۔ بہت سارے جہاز تھے اور ہر جہاز پر 6,000 ٹن غلہ لادا ہوا تھا۔ مدینہ منورہ میں بندرگاہ میں جب یہ جہاز پہنچے تو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جہاز کو دیکھنے کے لیے گئے تھے اور بندرگاہ پر 2 بڑے بڑے مکانات تعمیر کروائے تاکہ وہ تمام غلہ حفاظت سے رکھا جا سکے۔ اور بھی کئی صوبوں سے غلہ آنے لگا۔ غلے کی تقسیم کے لیے جو انتظامات کیے گئے ان میں سب سے اہم یہ تھا کہ بہت سارے رجسٹر بنوائے گئے اور ان رجسٹروں میں ان لوگوں کے نام اور ضروریات درج کیے گئے جو قحط کے شکار ہو گئے تھے، اور ہر شخص کو ایک پرچی دی گئی جس پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہر تھی۔ 1400 سال پہلے جو نظام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلے کی تقسیم کے لیے شروع کیا تھا، آج بھی اس ترقی یافتہ دور میں وہی نظام اختیار کیا جاتا ہے۔ آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر بھی اناج تقسیم ہوتا ہے، زکوٰۃ تقسیم ہوتی ہے، وہاں پر رجسٹر ضرور ہوتا ہے، اور سامان حاصل کرنے والوں کے ہاتھوں میں متعلقہ ادارے، تنظیم یا فرد کے دستخط پر مشتمل پرچیاں ضرور ہوتی ہیں۔ قربان جاؤں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر شعبے میں ایک نظام قائم کر دیا جس سے دنیا آج بھی مستفید ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز اپنے سامنے 20 اونٹ ذبح کرواتے تھے اور ان کا گوشت پکوا کر تمام لوگوں کو کھلاتے تھے۔ روز ہزاروں کی تعداد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پر لوگ کھانا کھاتے تھے۔ کھانا ہی نہیں بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں کھجور اور کپڑے بھی بانٹا کرتے تھے۔ لیکن خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ اس زمانے میں گوشت، دودھ، گھی کھانا بالکل چھوڑ دیے تھے، یہاں تک کہ کھانا بالکل کم کھاتے تھے اور اکثر اجتماعی دسترخوان پر عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کھانا کھا لیتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آپ جسمانی طور پر کمزور ہونے لگے تھے۔ لوگ یہ کہنا لگ گئے تھے کہ اگر قحط کم نہیں ہوا تو رعایا کا غم ان کو مار ڈالے گا۔ ایک بار جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے پانی مانگا تو پانی نہ ہونے کی وجہ سے اس شخص نے آپ کے سامنے شہد پیش کر دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شہد لینے سے منع کر دیا اور فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جب سوال ہوگا کہ رعایا روٹی کے لیے ترس رہی تھی اور تو اس وقت شہد کھا رہا تھا تو میں کیا جواب دوں گا۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ آٹے کا تھیلا اٹھا کر، گھی کا برتن اٹھا کر آپ اس مقام پر جاتے تھے جہاں پر لوگ بھوکے ہیں، کھانا پکوا کر ان لوگوں کو آپ کھانا کھلاتے تھے، اونٹ ذبح کروا کر ان کا گوشت پکوا کر آپ لوگوں کو کھلاتے تھے۔ قحط کے دوران عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان رہا کرتے تھے اور اللہ سے یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، میرے عمل کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تباہ مت کرنا۔ لوگوں کا خیال اس قدر تھا کہ اکثر کہا کرتے تھے کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی بھوک کی وجہ سے مر جائے تو اس کا جواب مجھے قیامت کے روز دینا ہوگا۔ اگر آج کے حکمران، قائدین، قوم کے ذمہ داران اور ادارے تنظیموں کے ذمہ داران عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو اپنا لیں تو یقین جانیں کہ جواب دہی کے خوف سے یقیناً ان کے دلوں میں امت سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے رو رو کر بارش کے لیے دعا کرتے تھے۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کئی مسلمانوں کو لے کر آپ نہایتی عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، پہلے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، اب ان کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، ہم پر بارش نازل فرما۔ یہ دعا ہو ہی رہی تھی کہ آسمان پر بادل چھا گئے اور ایسی موسلادھار بارش ہوئی کہ ہر جگہ پانی ہی پانی ہو گیا، خشک کھیتوں میں جان آ گئی۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد اب صرف ایک شہر تھا جو ابھی بھی رومیوں کے قبضے میں تھا۔ یہ شہر بحر روم کے ساحل پر تھا۔ اس مہم کی ذمہ داری ولید معاویہ کو دی گئی۔ انہوں نے یہ شہر فتح کر لیا۔ 80,000 رومیوں میں سے بہت کم لوگ باقی رہ گئے تھے۔ اب پورے شام پر اسلام کا سرسبز پرچم لہرا رہا تھا۔ اس دور میں مصر کا ملک بھی رومیوں کے قبضے میں تھا۔ 18 ہجری میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4000 کے لشکر کے ساتھ مصر روانہ فرمایا۔ مصر کا حاکم مخافظ تھا، اس نے بھاری فوج جمع کر لی تھی۔ جب اس بات کی خبر عمر بن عاص نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچائی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبیر بن عفان کو سالار مقرر کیا اور 10,000 کا لشکر عمر بن عاص کے پاس مصر روانہ کیا۔ ان کے ہاتھ پر قلعہ فتح ہوا۔ اب اسکندریہ کی باری تھی، جس پر فتح حاصل ہوتے ہی مصر کا گورنر عمر بن عاص کو بنا دیا گیا۔ مصر کے بڑے بڑے دریاؤں میں سے ایک دریا دریائے نیل بھی ہے۔ تاریخ کی اوراق میں ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک روز تمام مصری عمر بن عاص کے حضور میں پیش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دریائے نیل کا پانی کم ہو رہا ہے۔ ہماری قدیم زمانے سے یہ رسم رہی ہے کہ جبھی بھی دریائے نیل میں پانی کم ہوتا ہے تو ہم ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں اور اسے زیورات سے لاد کر دلہن بنا کر دریائے نیل میں گرا دیتے ہیں، جس سے دریائے نیل میں پانی بڑھ جاتا ہے۔ جواب میں عمر بن عاص کہتے ہیں کہ
یہ تو بہت ظالمانہ رسم ہے، میں ایسی رسم کا بالکل بھی اجازت نہیں دوں گا۔ تمام مصری مایوس ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو قحط کی صورتحال ہو جائے گی، ہم تباہ ہو جائیں گے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایسی رسم کو بالکل بڑھاوا نہیں دے سکتا، تم لوگ نادان ہو۔ اللہ کے حکم کے بغیر نہ تو دریا میں پانی کم ہوتا ہے اور نہ ہی کبھی بڑھ سکتا ہے۔ اسلام ایسی بیکار کی اور فضول رسموں کو ختم کرنے کے لیے ہی آیا ہے۔ تمام مصری مایوس ہو جاتے ہیں اور قحط کے ڈر سے شہر چھوڑنے کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں۔ یہ تمام ماجرا جب عمر بن عاص عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط کے ذریعے لکھ کر بھیجتے ہیں تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط کے ذریعے جواب بھیجتے ہیں کہ الحمدللہ آپ نے بالکل درست فرمایا، اسلام ایسی فضول رسموں کو ختم کرنے کے لیے ہی آیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک خط بھیج رہا ہوں، اسے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ خط کو دریا میں ڈالنے سے پہلے عمر بن عاص اس کی عبارت پڑھتے ہیں اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اے نیل، اگر تو اپنے اختیار سے بہہ رہا ہے تو مت بہہ، اور اگر تو اللہ کے اختیار سے بہہ رہا ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے پہلے سے زیادہ پانی کے ساتھ جاری کر دے۔ یہ خط ڈالنے کے دوسرے دن جب مصر کے لوگ سو کر اٹھے تو وہ ایک عجیب نظارہ دیکھتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ دریائے نیل کا پانی کئی زیادہ اونچائی سے بہہ رہا ہے، کناروں سے پانی نکل کر آس پاس کے علاقوں کو سیراب کر رہا تھا۔ اس قدر مقدار میں پانی دریائے نیل میں کبھی نہیں بہا تھا۔ اللہ کی اس قدرت کو دیکھ کر ہزارہا مصری مسلمان ہو گئے اور وہ ظالمانہ رسم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ خلافت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل پر مشتمل تھا۔ عرب کے علاوہ اس حکومت میں عراق، ایران، شام، مصر، فلسطین، ارمینیا، آذربائیجان اور سیستان وغیرہ شامل تھے۔ اتنی بڑی حکومت کا انتظام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبی سے انجام دیا۔ اسلامی سلطنت کو صوبوں میں تقسیم کیا اور ہر ضلع کو بہت سارے اضلاعوں میں تقسیم کیا۔ حکومت کا ایسا نظام قائم کیا کہ ہر ضلع میں 10 سے 20 تک اضلاع ہوا کرتے تھے۔ مملکت کا انتظام آپ بڑے بڑے صحابی رضوان اللہ علیہ اجمعین کے مشورے سے آپ انجام دیا کرتے تھے۔ صلاح مشورے کے لیے آپ نے ایک مجلس قائم کی تھی۔ اس میں قابل، تجربے کار، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ شامل تھے۔ اس مجلس کو آپ نے مجلس شوری کا نام دیا تھا اور اس کا اجلاس مسجد نبوی میں ہوا کرتا تھا۔ ہر صوبے میں ایک گورنر کو فائز کیا تھا اور خود نہایت ہی سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ گورنروں کو بھی یہی ہدایت تھی۔ عہدیداروں کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے رکھی تھی۔ حج میں آئے ہوئے لوگوں سے آپ ان کے گورنروں کے متعلق معلومات حاصل کرتے تھے اور حالات دریافت کیا کرتے تھے۔ اور سب سے دلچسپ بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو شکایت ہوتی یا پھر کوئی تکلیف ہوتی تو وہ بے دھڑک خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کرتے تھے اور اعتراض بھی کرتے تھے۔ لوگوں کے سامنے اس طرح کا خطبہ دیتے کہ اے لوگوں، میں نے جو تم پر حاکم مقرر کیے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ تمہیں مارے پیٹیں، تمہارا مال چھین لیں، تمہیں پریشان کریں، بلکہ اس لیے ہے کہ وہ تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سکھائیں۔ اگر کوئی اس کے برعکس یا خلاف کام کرتا ہے تو مجھے بتاؤ، میں اس سے تمہارا بدلہ لوں گا۔ ایک بار مصر کے ایک شخص نے شکایت کی کہ گورنر کے بیٹے نے بلا وجہ اسے مارا اور پیٹا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باپ اور بیٹے دونوں کو طلب کر لیا اور اس غریب شخص کے ہاتھ میں کوڑا دے کر آپ فرماتے ہیں کہ جتنے کوڑے اس نے تمہیں مارے ہیں اتنے ہی تم اسے مار کر حساب برابر کر لو۔ جب اس غریب شخص نے شروع کیا اور جب تعداد مکمل ہو گئی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 2-4 کوڑے اب اس کے باپ کو بھی رسید کر دو، لیکن اس غریب شخص نے ایسا کرنا پسند نہیں کیا۔ جزیرے کے گورنر کے متعلق شکایت آتی ہے کہ وہ باریک لباس پہنتے ہیں اور دروازے پر دربان بھی رکھ لیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری ان کا باریک لباس اترواتے ہیں
اور گھر والوں کے ہاتھوں سے تیار کیا ہوا کرتا پہنا دیتے ہیں اور بکریوں کا ایک جتھا بلا کر ان گورنر کو حکم دیتے ہیں کہ وہ جنگل میں بکریاں چرانے کی ذمہ داری پوری کر کے آئیں۔ ان گورنر کا نام ایاز بن غنم تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، ایک صوبے کے گورنر تھے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ وہ آئندہ کبھی بھی باریک لباس نہیں پہنیں گے۔ اس لیے ان کو واپس گورنر کے عہدے پر بحال کر دیا گیا۔ انہوں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں اس کے بعد باریک لباس نہیں پہنا، ہمیشہ موٹا لباس ہی پہنا اور کبھی بھی دروازے پر دربان بھی نہیں رکھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے بہت بڑے جرنل تھے۔ کئی جنگوں میں آپ نفس نفیس شامل رہے اور کئی سلطنتوں اور حکومتوں کو آپ نے فتح کیا۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں فتوحات پر فتوحات حاصل ہو رہی تھی، تو اسی عین مطابق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالاری سے ہٹا دیا۔ جب لوگوں نے پوچھا تو آپ فرماتے ہیں کہ لوگ یہ خیال کر رہے تھے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہمیں فتوحات حاصل ہو رہی ہیں، مگر سچ تو یہ ہے کہ ہمیں ہر فتح اللہ کی مہربانی سے ہو رہی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی حکومت بہت زیادہ پھیل گئی تھی اور اسی وجہ سے مال غنیمت میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 15 ہجری میں بیت المال قائم کیا۔ بیت المال میں زکوٰۃ، خیرات اور مال غنیمت جمع کیا جاتا تھا اور مسلمانوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ غریبوں، بیواؤں اور یتیموں کو اس میں سے وظائف دیے جاتے تھے، ضرورت مندوں کو خرچ دیا جاتا تھا اور اسی میں سے جنگی ضرورتوں پر بھی خرچ کیا جاتا تھا۔ آمدنی اور اخراجات کا باریکی سے آپ حساب و کتاب رکھتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چلچلاتی ہوئی دھوپ میں بھاگتے دیکھا۔ جب آپ نے ماجرا پوچھا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیت المال سے ایک اونٹ غائب ہو گیا ہے، اسی کو تلاش کر رہا ہوں۔ بحرین سے ایک مرتبہ مشک آیا۔ یہ انتہائی قیمتی خوشبو تھی جس کو مسلمانوں میں تقسیم کیا جانا تھا۔ اس کام کو تکمیل کرنے کے لیے ایک فرد کی تلاش کی جا رہی تھی تاکہ پوری خوبی کے ساتھ یہ کام مکمل ہو۔ تو ایک بار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ عاتقہ نے کہا کہ یہ کام میں کر سکتی ہوں، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کی اجازت میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ تقسیم کے وقت جو مشک تمہارے ہاتھوں میں لگے گا وہ تم اپنے کپڑوں کو لگا لو گی، جس وجہ سے عام لوگوں سے زیادہ یہ تمہارے حصے میں آئے گا۔ ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ بیماری کی حالت میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہد کی ضرورت پڑ گئی۔ بیت المال میں شہد موجود تھا مگر آپ نے وہ شہد لینا گوارا نہیں کیا۔ آخرکار جب سب لوگوں کو جمع کیا گیا اور سب نے اجازت دے دی، تب جا کر آپ نے وہ شہد لیا۔ خلافت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عدل و انصاف کا سب سے بہترین نمونہ پیش کیا گیا۔ اتنی بڑی سلطنت کے خلیفہ ہونے کے باوجود آپ نہایتی سادگی کے ساتھ زندگی گزارنا، نظام حکومت کی تشکیل، ہر صوبے کے لیے ایک گورنر کو قائم کرنا، اور سب سے اہم آپ کا جو کارنامہ ہے وہ بیت المال کو قائم کرنا تاکہ وقت رہتے مصائب زدہ مسلمانوں کی مدد کی جا سکے۔ اگر ہمارے حکمران، قیادتین، اداروں اور انجمنوں کے صدور اور ذمہ داران عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کو پیش نظر رکھ کر کام کریں تو میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی مسلمان معاشی یا سماجی طور پر کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ عدل و انصاف کو یقینی بنانے کے لیے دل میں اللہ کا خوف رکھنے والوں کو آپ نے قاضی مقرر کیا اور ان کی تنخواہوں کا تعین کیا اور ان سے کہا کہ قرآن اور احادیث کے مطابق فیصلہ کرنا۔ اگر قرآن اور احادیث کی روشنی میں کوئی فیصلہ نظر نہیں آئے تو عالمی کے اتفاق رائے سے فیصلہ کرنا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے میں شورے کو قاضی مقرر کیا اور ان کے فیصلے کافی مشہور بھی ہوئے تھے۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی فیصلہ سنا دیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی دور خلافت میں ان کو قاضی برقرار رکھا۔
ایک وقت کا واقعہ ہے کہ قبیلہ دستان کے بادشاہ جبلہا نے اسلام قبول کر لیا۔ جب وہ حج بیت اللہ کے لیے آیا تو ایک غریب نے غلطی سے اس کی چادر پر پاؤں رکھ دیا۔ اس بادشاہ کو اس قدر غصہ آیا کہ اس نے اس غریب کو اتنی زور سے تھپڑ مار دیا کہ اس غریب کی ناک ٹوٹ گئی۔ وہ غریب مسلمان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور میں پیش ہوتا ہے اور انصاف مانگتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بادشاہ کو طلب کیا۔ جب وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور میں پیش ہوا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم نے اس غریب کے ساتھ زیادتی کی ہے، لہٰذا تم اس سے معافی مانگو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ غریب تمہیں اسی جگہ پر تھپڑ مارے گا جہاں پر اس کو تھپڑ لگا ہے۔ ہاں، اگر تم اس سے معافی مانگ لو اور یہ تمہیں معاف کر دے تو الگ بات ہے۔ وہ بادشاہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ مجھے ایک دن کی مہلت چاہیے تاکہ میں اس بات پر غور کر سکوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بادشاہ کو ایک دن کی مہلت دے دیتے ہیں اور موقع ملتے ہی وہ بادشاہ مکہ مکرمہ سے فرار ہو گیا اور شام پہنچ گیا۔ اس نے واپس عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ ایک مرتبہ حج کے دوران ایک شخص نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ گورنر نے بغیر کسی وجہ کے اس کو 100 کوڑے مارے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی شکایت درست پائی تو انہوں نے حکم دیا کہ تم بھی اس گورنر کو 100 کوڑے مار دو۔ ایک عیسائی کسان نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکایت کی کہ اسلامی لشکر اس کے کھیت میں سے گزرا ہے، جس کی وجہ سے اس کی تمام فصل برباد ہو گئی اور اس کا بہت سا نقصان ہو گیا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ بیت المال سے 10,000 درہم اس کسان کو دے دیے جائیں۔ فتویٰ جاری کرنے کا محکمہ بھی اسلام کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں قائم کیا گیا تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبید بن خاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتویٰ دینے کے لیے ذمہ داریاں دی گئی تھیں۔ پولیس کے محکمے کا قیام بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں قائم کیا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے خلیفہ تھے جو راتوں میں گشت کر کے اپنی رعایا کی خبرگیری لیتے تھے۔ ایک وقت کا واقعہ ہے کہ شام کے سفر سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹ رہے تھے تو راستے میں آپ کو ایک بوڑھی عورت ملتی ہے۔ اس بوڑھی عورت سے مخاطب ہو کر آپ فرماتے ہیں کہ اے بوڑھی عورت، کیا تم نے عمر کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ تو وہ بوڑھی عورت جواب دیتی ہے کہ ہاں سنا ہے کہ وہ شام گیا ہوا ہے۔ اس نے آج تک کبھی بھی مجھے ایک پھوٹی کوڑی نہیں دی۔ وہ جانتا نہیں کہ میں کس تنگ دستی کی حالت سے گزر رہی ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی یہ سنتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے کبھی اس کو اپنی تکلیف بتائی ہے؟ تو وہ بوڑھی عورت جواب دیتی ہے کہ اگر رعایا کی خبرگیری نہیں رکھ سکتا تو کیوں خلافت کر رہا ہے؟ یہ سننا ہی تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بوڑھی عورت سے کہتے ہیں کہ کیا لے کر تم عمر کو معاف کر سکتی ہو؟ وہ بوڑھی عورت جواب دیتی ہے کہ اگر مجھے 25 دینار مل جائیں تو معاف کر دوں گی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت 25 دینار اس بوڑھی عورت کو دے دیتے ہیں۔ جیسے ہی اس بوڑھی عورت کو 25 دینار مل جاتے ہیں وہ دعائیں کرنے لگتی ہے کہ اللہ عمر کو معاف کرے، اس پر اپنی رحمت نازل کرے۔ بعد میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوڑھی عورت کے نام وظیفہ مقرر کر دیا۔ ایک رات جب امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے تو کہیں سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ جب ماجرا معلوم کرنے کے لیے گئے تو پتہ چلا کہ بچے بھوکے ہیں اور ان کو بہلانے کے لیے ان کی ماں ہانڈی میں صرف پانی ڈال کر چولہا جلائے رکھی ہے۔ جیسے ہی یہ معلوم ہونا تھا اپنے خادم اسلم کے ساتھ آپ بیت المال جاتے ہیں اور وہاں سے آٹا، گھی، گوشت اور کھجور کی تھیلیاں اپنے خادم کو ان کی کمر پر لادنے کے لیے فرماتے ہیں۔ آپ کا خادم فرماتا ہے کہ آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں، میں لے لیتا ہوں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھاؤ گے۔ آپ فوراً یہ تمام چیزیں اس بچوں کے گھر پر لے جاتے ہیں، اپنے سامنے کھانا پکوا کر انہیں کھلاتے ہیں۔ بچے پیٹ بھر کر کھانا کھا کر خوش ہو جاتے ہیں اور کھیلنے کودنے لگتے ہیں۔ یہ دیکھ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد خوش ہو جاتے ہیں۔ بعد میں اس عورت نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دی کہ اللہ تمہیں نیک بدلہ دے، امیر المومنین بننے کے لائق تو تم ہو۔
ये सुनकर उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराने लगे और वापस मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए। बाद में उस औरत का वजीफ़ा आपने मुकर्रर कर दिया। एक दफ़ा का वाक़या है कि मदीना मुनव्वरा के बाहर रात में एक काफ़िला उतरा। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने खादिम अब्दुर्रहमान बिन औफ़ के साथ रात भर उस काफ़िले की निगरानी करते रहे। रात में बच्चे के रोने की आवाज़ आने पर उसकी माँ पर उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाराज़ हो गए। बच्चे की माँ, जो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जानती नहीं थी, वो कहने लगी कि अमीरुल मोमिनीन ने यह ऐलान किया है कि जब तक बच्चा उसकी माँ का दूध नहीं छोड़े उस पर वजीफ़ा मुकर्रर नहीं करना है। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बात सुनकर बहुत रोने लगे और ऐलान कर दिया कि जिस दिन जो बच्चा पैदा होगा उसी दिन से उस पर वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया जाएगा। एक वक्त का वाक़या है कि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों को खाना खिला रहे थे। आप देखते हैं कि एक शख्स बाएं हाथ से खाना खा रहा है। आप उस शख्स से करीब जाते हैं और पूछते हैं कि दाएं हाथ से क्यों नहीं खाते? तो वो शख्स कहता है कि लड़ाई में मेरा दायां हाथ कट गया है। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ जाते हैं और आप फरमाते हैं कि अफसोस, तुम्हें वज़ू कौन कराता होगा? फिर उस शख्स की खिदमत में एक ग़ुलाम को मुकर्रर करते हैं और उसके घर ज़रूरत की चीज़ें भिजवा देते हैं। एक रात गश्त के दौरान उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुनते हैं कि एक माँ अपनी बेटी से कह रही है कि दूध में पानी मिला दे। बेटी जवाब देती है कि माँ, अमीरुल मोमिनीन का सख्त फरमान है, हुक्म है कि दूध में पानी ना मिलाया जाए। उसकी माँ कहती है कि बातें मत बना, सिर्फ पानी मिला, अमीरुल मोमिनीन कौन सा देख रहे हैं। फिर बेटी जवाब देती है कि अमीरुल मोमिनीन तो नहीं देख रहे मगर अल्लाह तो देख रहा है। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये तमाम बातें सुनकर अपने ग़ुलाम से कहते हैं कि इस घर को अच्छी तरीके से देख लो। अगली सुबह उस घर के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उस लड़की की ईमानदारी इतनी अच्छी लगती है कि अपने बेटे आसिम के लिए उस लड़की का रिश्ता मांग लेते हैं। तो इस तरह ये शादी होती है। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अपने वक्त के इस्लामी हुकूमत के सबसे बड़े खलीफा हुआ करते थे, वो एक नाबीना औरत के घर के सफाई का काम खुद किया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी सईद बिन यरगो की आखिरी ज़माने में बीनाई जाती रही थी। खलीफा दुआम उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके लिए एक ग़ुलाम मुकर्रर कर दिया जो उन्हें मस्जिद तक लाया करते थे। एक दफ़ा का वाक़या है कि एक राह चलती औरत ने उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रोक लिया और कहने लगी कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साहबी खुबा बिन अयमा की बेटी हूँ। शौहर फौत हो गए हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चों को घर में छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकती, उनकी हिफाजत करनी होती है और कोई ज़मीन भी नहीं है। उस औरत की तमाम बातें सुनने के बाद उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उससे कहते हैं कि वहीं ठहरो और ख़ुद घर जाकर एक तंदुरुस्त ऊँट पर बहुत सारा सामान लाद कर ले आते हैं। उस ऊँट पर कपड़े और नगद रकम भी शामिल थी। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस तंदुरुस्त ऊँट को उस औरत के हवाले कर कर फरमाते हैं कि ये ऊँट ले जाओ और जब सामान ख़त्म हो जाए तो बता देना। जिहाद पर जाने वाले मुसलमानों के घर वालों का आप बहुत ख्याल किया करते थे। ख़ुद उनके घरों में जाते और उनकी औरतों से कहते कि अगर बाज़ार से कुछ लाना हो तो मैं ला कर दे दूँगा। बेवाओं के लिए पानी भर देते और मुजाहिदीन के मकतूबात ख़ुद उनके घर वालों तक आप पहुँचाया करते थे और उनके जवाबों को उनके घर वालों से लेकर रवाना किया करते थे ताकि वो मुजाहिदीन को मिल जाएं। सड़कों पर जगह जगह चौकियाँ बनवाई ताकि सड़कें महफूज रहें। शहर में जगह जगह नहरों की खुदाई करवाई जिससे आबपाशी में आसानी हुई। सड़कों और पुलों की तामीर करवाई, नए शहर बसाए। तकरीबन 4000 मसाजिद आपने तामीर करवाई। हरम काबा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसी का काम भी उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दौर खिलाफत में शुरू हुआ। सिक्कों की इजराई, जंगों के सिलसिले शिद्दत इख्तियार करने के लिए बाद फ़ौजी निज़ाम का क़याम भी उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की देन है। फ़ौज की 2 हिस्सों में तकसीम अमल में लाई गई। एक थी बाकायदा फ़ौज जो हमेशा जिहाद पर रहती थी और दूसरी थी रज़ाकार फ़ौज जो आमतौर पर घर पर रहा करती थी। रज़ाकार फ़ौज को हस्ब ज़रूरत ही जिहाद पर भेजा जाता था। रज़ाकार फ़ौज की तनख्वाह बाकायदा फ़ौज की तनख्वाह से कम थी। शहर में जगह जगह फ़ौजियों के लिए छावनियाँ बनाई गईं। छावनियों के साथ में
استبل کی تعمیر کی گئی اور اس میں ہمیشہ 4,000 گھوڑے اور اونٹ ہمیشہ تیار رہا کرتے تھے۔ فوج کے ساتھ طبیب، مال غنیمت کا حساب رکھنے والے، جراح، دوسری زبانوں پر عبور رکھنے والے اور دشمنوں میں جاسوسی کرنے والوں کو بھی شامل کروایا۔ فوج کو تعلیمی یافتہ بنانے کا بھی انتظام کیا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلامی فوج کو یہ خاص ہدایت تھی کہ دشمن سے جو عہد کیا جائے اسے پورا کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ بچوں، عورتوں، بوڑھوں اور راہبوں کا قتل نہ کرنے پر سخت تلقین کی گئی تھی۔ مال غنیمت میں خیانت سے گریز، آبادیوں کو ویران کرنے سے مناہیت اور پھلدار درختوں کو کاٹنے سے مناہیت، یہ تمام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلامی فوج کو ہدایتیں تھیں۔ ایک سخت ہدایت فوج کو یہ تھی کہ جو لوگ جنگ میں قیدی ہوئے ہیں ان کو کبھی بھی اپنے گھر والوں سے ملنے سے منع نہ کیا جائے۔ ایک اور تلقین یہ تھی کہ جنگ میں مارے جانے والے لوگوں کے ناک، کان، ہاتھ یا پیر کاٹنے سے مناہیت تھی۔ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو عام کر دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود فقہ پر کافی عبور تھا۔ تمام علاقوں میں فقہ مقرر کروائے اور لوگ ان فقہ سے اپنے دینی مسائل پوچھتے تھے۔ خلافت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اسلام بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا۔ غیر مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کی وجہ سے لوگ جوق در جوق دائرہ اسلام میں حلقہ بگوش ہونے لگے تھے۔ انصاف کے معاملے میں کسی بھی قیمت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جاتا تھا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ شام میں مسلمانوں کو مسجد کی ضرورت پڑ گئی۔ مسلمانوں نے جس زمین پر مسجد تعمیر کرنے کی تجویز کی تھی وہ زمین ایک یہودی کی تھی۔ مسلمانوں نے وہ زمین خریدنے کے لیے اس یہودی سے بات کی تھی، مگر یہودی نے مسجد کے لیے زمین بیچنے سے منع کر دیا۔ مسلمانوں نے زبردستی اس زمین پر قبضہ کر لیا اور مسجد تعمیر کروا دی۔ اس یہودی نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ مسجد ناجائز طریقے سے بنائی گئی ہے اور اسلام میں اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اس مسجد کو فوراً گروا دیا جائے اور زمین یہودی کے حوالے کر دی جائے۔ اس طرح وہ مسجد گروا دی گئی اور یہودی نے بعد میں اس زمین پر اپنا مکان بنوا لیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے شہادت نصیب کرنا اور اپنے پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت دینا۔ خلافت کے 11ویں سال میں اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں دعائیں قبول کر لیں۔ ذی الحج 23 ہجری میں آپ نے حج کا ارادہ فرمایا اور مکہ مکرمہ آ گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو بوسہ لیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو فائدہ دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان دے سکتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں بھی تیرا بوسہ نہ لیتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج سے فارغ ہوتے ہیں اور اس مہینے کی آخری تاریخ میں واپس لوٹتے ہیں۔ جمعے کے روز مسجد میں خطبہ دیتے ہیں۔ یہ خطبہ کافی طویل ہوتا ہے۔ اس خطبے میں آپ لوگوں کو نصیحتیں دیتے ہیں اور اپنے ایک خواب کا ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میری موت کا وقت آ پہنچا ہے۔ ساتھ ہی میں خلافت کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بیان فرمائیں جس سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ آئندہ ہونے والے خلیفے کے متعلق آپ فکر مند ہیں۔ مدینے میں مغیرہ بن شعبہ کا ابو لولو نامی ایک غلام تھا جو ہر فن کا ماہر تھا۔ ایک روز ابو لولو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کرتا ہے کہ اس کا مالک اس کی کمائی سے بہت ساری رقم لے لیتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو لولو سے پوچھتے ہیں کہ تم کیا کام جانتے ہو؟ ابو لولو کہتا ہے کہ میں سونار بھی ہوں، لوہار بھی ہوں، بیل بوٹی کی کاریگری سے بھی واقفیت حاصل کرتا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارا مالک تم سے کتنی رقم لے لیتا ہے؟ تو ابو لولو کہتا ہے کہ 2 دینار، جس کے جواب میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارے کام کی مناسبت سے یہ رقم تو بہت کم ہے، جس پر ابو لولو ناراض ہو جاتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ ایک روز ابو لولو مسجد نبوی میں چھپ جاتا ہے اور جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز کے لیے آتے ہیں اور جب نماز کے لیے رکعت باندھتے ہیں تو ابو لولو باہر آتا ہے اور ایک 2 دھاری خنجر سے
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار کر دیتا ہے اور ساتھ ہی میں صفوں میں کھڑے ہوئے دوسرے صحابیوں پر بھی وار کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے مسلیوں میں سے کئی لوگ بہت شدید طور پر زخمی ہو جاتے ہیں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حالت تشویشناک ہو جاتی ہے۔ لوگ انہیں اٹھا کر گھر لے جاتے ہیں اور گھر پر انہیں جب دودھ پلایا گیا تو وہ زخموں کے راستے باہر نکل جاتا ہے۔ اس موقع پر جو لوگ موجود تھے ان کو یہ یقین ہو گیا کہ اب امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آ گیا ہے۔ لوگ ملنے آنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی دوران ایک نوجوان شخص آپ کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے امیر المومنین، آپ اللہ کی بشارت سے خوش ہو جائیں۔ آپ ان اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہیں جو بہت پہلے اسلام قبول کر چکے ہیں اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں۔ جب خلیفہ بنے تو انصاف کو اپنے پیش نظر رکھا اور خلافت کے امور انجام دیے اور آخر میں آپ کو شہادت نصیب ہوئی۔ یہ باتیں سننے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے جوان، اللہ کرے یہ تمام چیزیں میرے گناہوں کے برابر ہو جائیں۔ کہنا یہ چاہتے تھے کہ نہ کوئی عذاب ہو نہ کوئی ثواب ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ بس عذاب سے بچ جائیں۔ جب وہ نوجوان واپس جانے لگے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ان کی چادر پر پڑی جو زمین پر لڑ رہی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس نوجوان کو واپس بلا جائے۔ جب وہ نوجوان واپس آئے تو آپ فرماتے ہیں کہ اے نوجوان، اپنی تیبند کو اونچا باندھو تاکہ تمہارا کپڑا بھی صاف رہے اور تمہاری پرہیزگاری بھی نمایاں ہو سکے، کیونکہ تمہارے رب کے پاس یہ پرہیزگاری کی نشانیاں ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کا مرتبہ بیان کیا اور نیکیاں بیان کرنے لگے تو فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس دنیا بھر کا بھی سونا ہوتا تو میں اس سے پہلے کہ خدا کا قہر دیکھوں، خدا کا عذاب دیکھوں، میں اللہ کی راہ میں وہ تمام خیرات کر دیتا۔ غرض یہ کہ عذاب خدا سے بچنے کے لیے وہ تمام چیزیں، وہ تمام سونا خیرات کر دیتے۔ اس کے بعد اپنے فرزند عبداللہ کو بلاتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ مجھ پر کتنا خرچ ہے۔ تو عبداللہ حساب کتاب کے بعد فرماتے ہیں کہ 86,000 دینار، مطلب 86,000 دینارز۔ اس کے بعد عبداللہ کو چند ہدایتیں کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میری طرف سے یہ قرض ادا کر دینا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر بن خطاب کا سلام کہنا اور کہنا کہ میں اپنے دو ساتھیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کے بارے میں سن کر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہوتی ہیں۔ جس وقت عبداللہ بن عمر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلام اور ان کی اجازت کے بارے میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرتے ہیں تو وہ فرماتی ہیں کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں اس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دیتی ہوں۔ عبداللہ بن عمر واپس آئے اور وہی جواب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیتے ہیں۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرماتے ہیں کہ جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ وہیں پر لے جانا اور پھر سے سلام کر کے اجازت طلب کرنا۔ اگر اجازت دے دیں تو اندر لے جا کر دفن کر دینا، اور اگر انکار کر دیں تو عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ حالت جب زیادہ نازک ہو گئی تو فرماتے ہیں کہ خلافت کا حقدار عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی کو نہیں سمجھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے خوش تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان تمام میں سے جس کو بھی خلیفہ بنایا جائے اس کی اطاعت کرنا، اور آنے والے خلیفے کو یہ وصیت کرتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار سے بہتر سلوک کرنا، اور جو لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں ان سے کیے ہوئے وعدے اور عہد ہر حال میں پورے کرنا۔ 27 ذی الحج 23 ہجری کو آپ زخمی ہوئے اور 1 محرم 24 ہجری کو آپ نے وفات پائی اور شہادت کے مرتبے پر آپ فائز ہوئے۔ وفات کے وقت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 63 سال کی تھی۔ آپ کا جنازہ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ میت کو خبر میں اتارنے والے
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نماز تراویح باجماعت کروائی اور قرآن کی وہ آیات پڑھوائی جن میں قیامت کا ذکر ہے۔ جب پڑھتے تو آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر کہا کرتے تھے کہ بزرگ ہونے کے لیے علم ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کا یہ قول بہت مشہور ہے کہ جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے وہ اصل میں بہت بڑا جاہل ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو جنتی بتانے والا اصل میں جہنمی ہے۔ جس سے تم نفرت کرتے ہو اس سے ڈرتے رہو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ توبہ کی تکلیف سے گناہ کا چھوڑنا آسان ہے۔ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ برا چاہنے والوں کی دوستی سے پرہیزگاری ضروری ہے۔ دوستو، تو یہ تھی سیرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ اہم پہلو جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ انشاءاللہ ہمارے یوٹیوب چینل بزم جلیل پر سیرت خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ برقرار رہے گا، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ سوم ہیں ان کی سیرت مبارکہ پر مشتمل ہوگا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کرے۔ امامنا حضور میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام کے اسوے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سادگی اور حب الہی عطا کریں۔ آمین ثم آمین، بآخر الدعوان ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔